ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت دانیال عزیز چودھری، سابق وفاقی وزیر ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اور ان سے بھی کامنٹ لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، دانیال صاحب کو ویسے ہمیشہ بہت مہربانی کرتے ہیں، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، مگر آج میں خاص طور پہ اس لیے کر رہا تھا، ان کو مدعو کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے بڑی ان کی سٹرگل رہی ہوئی ہے، یہ تمام جو ڈیولوشن کے پلان کے اوپر یہ اس کے انچارج رہے ہوئے ہیں۔ تو باری باری دانیال صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اب بتایا جا رہا ہے کہ جوڈیشل مجسٹریسی ریسٹور کرنے جا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر بہادر جو ہے اس کو دوبارہ پھر وہ کلونیل پاورز ملنے جا رہی ہیں۔ جی بالکل، کوشش تو یہی کی جا رہی ہے، لیکن اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آئین کی بذات خود امینڈمنٹ جو ہے اس طرح کی پارلیمنٹ سے، جو کہ آبویسلی ہر طریقے سے کانٹروورشل ہے، اور خاص طور پہ جب جو 60 دن دیے گئے تھے الیکشن کمیشن میں کمپلینٹس کے اور 90 دن دیے گئے تھے الیکشن ٹریبیونلز کو الیکشن ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک بھی ڈسپیوٹ جو ہے وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوا ہے، بلکہ مختلف ہیلے بہانے استعمال کر کے ان درخواستوں کو ڈسمس کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے مجبوراً وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تاکہ وہاں پر ایک بہت لمبی لائن ہے، اور وہ جو پہلے سے بات کہی جاتی تھی، جو اس الیکشن ایکٹ میں وہ بات ختم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ جی الیکشن اگلا بھی آ جاتا ہے تو ابھی پچھلے ٹریبیونل کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس میں جو نمبرز کی ساری بات ہے، جو یہ ریزرو سیٹوں کی بات ہے، جو مختلف یہ کنسلٹیشنز تھیں جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے ساتھ کی، آئینی بینچ کا خود بننا اور اس چیز کو ہٹ جانا، اور یہ جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آئے تھے، تو یہ دانیال صاحب میں آپ سے اس کو ذرا عام آدمی کے سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلے ہی عدالتوں سے کیا کسر رہ گئی تھی کہ اب بیوروکریسی جو کہ پہلے ہی بہت شکایتیں آتی ہیں کہ پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہوئی ہے، تو ڈپٹی کمشنر کو یہ دوبارہ جب اختیار دے دیں گے کسی کو بھی وہ مجسٹریٹ کے طور پہ وہ سزا کر سکے گا، تو یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے سپریم کورٹ نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اندر جو ہے مقننہ کو ایگزیکٹو کو انتظامیہ کو مقننہ کے جوڈیشری کے اختیارات عدالتی نہیں دیے جا سکتے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب یہ 73 کا آئین بنا تھا، اس وقت کی تقریریں موجود ہیں، یہ ان کا نیا پاکستان تھا، یہ ان کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ریاست مدینہ تھا، اور وہ اس کو بڑے دھوم دھام سے منا رہے تھے کہ ہم برطانوی علاج کے ہوچے ہتھ کنڈے، جس میں پورے نظام کو ایک مفلوج کر کے لوگ کے جو آئینی حقوق ہیں، جمہوری حقوق ہیں، قانونی حقوق ہیں، ان کو مسخ کر کے اور اپنا راج کرتی رہی ہے، اور جس کے ذریعے سے پورے ہمارے سوسائٹی کو اور ہمارے کلچر کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں، اور ہم اپنی اصل منزل کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک آزاد ملک بن چکے ہیں، اور اس میں آئین ابھی تک متفقہ نہیں بن سکا۔ تو یہ متفقہ آئین کا عین شک تھی کہ 3 سال کے اندر سیپریشن آف جوڈیشری فرام دی ایگزیکٹو کی جائے گی، لیکن وہ نہ ہو سکی۔ کرتے کراتے آخرکار کیا ہوا کہ جوڈیشری خود اس میں ملوث ہو گئی، یعنی افضل زلہ صاحب، یہ ہے PLD 105 1996 کہ افضل زلہ صاحب چیف سیکرٹری تھے، اور نسیم حسن شاہ صاحب نے ڈیسیجن ڈرافٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1972 لا ریفارمز ایکٹ suffices to meet the test of separation of judiciary from executive، یعنی انہوں نے ایک آرڈننس جو آئین کی ترجمانی ہے وہ ایک آرڈننس کے پہیے لگا دی اس کو، تو ظاہری بات ہے وہ 1972 کا لا ریفارمز ایکٹ جو ہے، آرڈننس جو ہے، اس کو ایک ہی دن میں بدل دیا گیا، اور وہ پاور جو تھی جوڈیشل واپس دی گئی، اور جو منٹس ہیں اور مختلف نوٹس ہیں وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ عدالت نے چاروں چیف سیکرٹریز کو بلا کے، جو اصل میں اس وقت DMG کے لیڈرشپ تھی ساری، اور پرنسپل سیکرٹری کو بلا کے انہوں نے اپنے چیمبر میں کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ایسا آپ کو ڈیسیجن دیں گے کہ آپ کے پاس یہ جوڈیشل پاورز بھی رہ جائیں گی اور آئین کی پاسداری بھی ہو جائے گی۔ یعنی جوڈیشری اور ایگزیکٹو نے کلوڈ کیا جوڈیشل پاورز کو یوسرپ کر کے ایگزیکٹو کو دینے کی۔ یہ ماشاءاللہ ہماری ہسٹری ہے۔ تو یہ دوبارہ بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ جو ہے جوڈیشری عدالتیں خود، جس طرح کے 26ویں آئینی ترمیم میں 1 سال میں بھی فیصلہ نہیں ہوا،
تو آئینی بینچ اور آئینی عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس کا فیصلہ کریں گی، جبکہ جو آرگیومنٹ یہاں پہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ قانون پہ بھی بڑی نظر رکھتے ہیں، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ دیکھیں کتاب میں لکھا گیا آئینی ترمیم ہو گئی ہے، آئین بن چکا ہوا ہے، تو لہذا ہم بے بس ہیں عدالتوں کا۔ یہ آرگومنٹ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہی چل رہا ہے، مگر یہ ان شکوں میں سے نہیں ہے جس کے متعلق وہ جو کہا جاتا ہے بیسک سٹرکچر یا بیسک سپرٹ آف دی آئین کانسٹیٹیوشن کو جو کہ وائلیٹ کرتی ہے۔ بالکل، یہ بیسک سٹرکچر کو وائلیٹ کرتی ہے۔ یہاں صرف نہیں، پاکستان میں یا پاکستان کے آئین کے جو فاؤنڈرز تھے ان کی باتوں کو میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، اس میں شروع دن سے یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اس کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ پوری دنیا میں معمول ہے۔ بلکہ اگر آپ کہیں بھی پولیٹیکل سائنس یا انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ یا جمہوریت کے بارے میں کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، اس میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی سیپریشن ضروری ہے، تاکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جج، جوری اینڈ دا ہینگ مین نہ بن جائے۔ اور یہی بحث جو ہے، اسی لیے کلونیلزم کو برا کہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ ایگزیکٹلی کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی رسائی نہیں رہتی تھی، آپ کے پاس قانون تک کوئی راستہ نہیں رہتا تھا۔ جو وہ کہتے تھے بس وہ سزا بھی انہوں نے دینی ہے، قانون بھی انہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے، اور فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں بیسکلی، اور یہ اس میں اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ پولیس سے بہت بڑا ریاکشن آئے گا، جوڈیشری سے بہت بڑا ریاکشن آئے گا، ہماری عوام سے تو بالکل کوئی ریاکشن نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ناظرین کو بتانے کے لیے دانیال صاحب تو اس کے فریمرز میں سے رہے ہوئے ہیں کہ پولیس جو آرڈر آیا تھا اس کے بعد بڑی دفعہ کوشش ہوئی، جو ہے یہ ڈی ایم جی کلاس جسے کہا جاتا ہے، پی ایس یو سے کہتے ہیں، کہ پولیس کو اپنے انڈر کرنے کی، اور پولیس کی طرف سے، کاڈر کی طرف سے بہت زیادہ مزاحمت تھی۔ اب یہ واپس اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں۔ آئینی مسائل بھی ہیں، انتظامی مسائل بھی ہیں، سیاسی مسائل بھی ہیں۔ ایک اور ایشو میں جس پہ چاہ رہا ہوں کیونکہ محدود وقت ہے، این ایف سی کا جو ہے، انہوں نے کہا جی ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان این ایف سی، یہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو اس کی ایک مجھے جو سمجھ ہے کہ جب تک ساری اکائیاں صوبے اور وفاق ایک پیج پہ کنسنسس نہ ہو تو این ایف سی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا درست اسیسمنٹ ہے؟ جی، این ایف سی میں جو صوبائی اور مرکزی ریپرزنٹیشن ہے وہ تقریباً اگر آپ 2 صوبے مان جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ رک جائے۔ سو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ وفاق کی بھی ریپرزنٹیشن صرف اکائی کی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے پہلے پوائنٹ پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں عامر صاحب، یہ ہم جسٹس نہیں کر رہے ہیں، ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں اس ایشو کے ساتھ۔ ایک جملہ مجھے آپ اجازت دیں بولنے کا۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کا نظام بنا، جس میں آرٹیکل 140A آئین میں اس کو تقویت اور بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، بجائے اس کو بچانے کے لیے اسی کے نام میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ تحصیل تک محدود کر دی گئی، یعنی ضلع کی سطح ہی نہیں چھوڑی۔ اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو آئینی شک ہے اس کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعت تھی پی ٹی آئی، انہوں نے سپریم کورٹ میں، ہم کامیاب ہوئے تھے یہ فیصلہ لینے میں کہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس اتھارٹی آپ کو نافذ کرنی پڑے گی، جو آج بھی پولیس آرڈر کا حصہ ہے۔ تو اس میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبران ہیں اور وہ ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کے برابر کے ہیں، تاکہ پولیس جو ہے وہ سیاسی مس یوز کا استعمال نہ ہو سکے۔